کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ اختیار دیا کہ اللہ کے مقابلے میں حلال و حرام وہ بیان کر سکتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اصول ضابطے بیان کر سکتے ہیں، جن کو ہم نے اختیار دیا ان کو رب کہا گیا، ان کو شرکا کہا گیا اللہ کے مقابلے میں، تو وہ کام جو ایجاد کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ جو کام ایجاد ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ ہر وہ کام جو دین میں نیا شروع کیا جائے اور اس کو اجر و ثواب، عبادت کا درجہ دیا جائے، مذہب کا درجہ دیا جائے، شریعت کا ایک پورا اصول بنا دیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کی ڈیفینیشن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم جب کہیں پہ کہتے ہیں نا جناب یہ چھوڑ دیں، بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو آگے سے جواب پتہ کیا آتا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے جناب پھر موبائل بھی چھوڑ دیں، یہ گاڑیاں بھی چھوڑ دیں، جہاز بھی چھوڑ دیں، پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بھی تو بدعت ہیں، یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، اس زمانے میں نہیں تھیں۔ سر یہ بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بدعت کی ڈیفینیشن یہ لے رہے ہیں کہ جو چیز اس زمانے میں نہیں تھی اب ہے تو وہ بدعت ہے، تو پھر آپ بھی بدعت ہوئے کہ آپ بھی اس زمانے میں نہیں تھے، آپ بھی اس زمانے میں نہیں تھے نا، آپ بھی بدعت ہوئے۔ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے بدعت کی۔ اور بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی شخص دین میں کوئی نیا کام شروع کرے، اس کو اجر و ثواب سمجھے اور اس کو مذہب کا رنگ دے اور اس عمل کو عبادت کا درجہ دے، اس کام کو، اس عمل کو جو ہے وہ بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصل غلط فہمی جو ہمیں پیدا ہوتی ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ گاڑیاں، یہ موبائل، یہ جہاز، یہ تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہیں، انسان کی ضروریات ہیں۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو وہ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں، وہ تو ضرورت اور سہولت سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، وہ ان کو کوئی عبادت کا درجہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو ان کو استعمال کرتا ہے اس لیے کہ ضرورت ہے، اس لیے کہ سہولت ہے۔ تو سہولت سمجھ کے اور یہ ہے کہ ضرورت سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے نہیں۔ بدعت وہ ہے جو دین میں کوئی کام شروع کیا جائے اور اس کو عبادت کا درجہ دیا جائے۔ اچھا، اگر اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں تو ایک سوال اور آتا ہے، ایک اور لاجک پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، آج اعراب لگے ہوئے ہیں، تو اعراب تو بدعت ہوا نا، پھر تو سارے اعراب لگا رہے ہیں۔ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اعراب پڑھے جاتے تھے نا، وہی اعراب لکھے گئے ہیں، کوئی نئی چیز کوئی نہیں ہے۔ اب پڑھے ہیں ذرا، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے جب پڑھا تو ہاں پر زبر پڑی گئی، میم پر جزم پڑا گیا، دال پہ پیش پڑی گئی، تو الحمد بنا۔ تو اسی پڑی ہوئی رسول اللہ کی چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے، کیوں؟ اجمیوں کی سہولت کے لیے، کیونکہ اجمیوں کو تو پڑھنے نہیں آتا نا قرآن، عربی لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے اجمیوں کے بھی وہ لوگ جو پورا ایک درس نظامی کا کورس کرتے ہیں اور گرامر پوری پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے بھی کتاب لے آئیں بغیر اعراب کے، وہ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اجمیوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے اعراب لگائے گئے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کا جواب دے لیتے ہیں تو ایک اور لاجک پیش ہوتا ہے۔ یہ ذرا ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور یہ ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مشتبہ امور میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور لاجک پیش کیا جاتا ہے، اچھا جی جو مسجد کا مینار ہے، مینار تو اس زمانے میں نہیں تھے، آج کے زمانے میں مینار کیوں ہیں؟ تو بھائی جس نے مینار بنایا اس نے عبادت سمجھ کے نہیں بنایا، دین کا حصہ سمجھ کے نہیں بنایا، وہ تو ضرورت سمجھ کے بنایا کہ جتنا اونچا مینار ہوگا اذان کی آواز اتنی دور جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی زمانے میں مسجدیں اور لوگوں کے گھر سیم ہوتے تھے، ایک ہی نقشے کے، تو مسجد کو پورے گاؤں کے گھروں سے ممتاز کرنے کے لیے جو ہے وہ کمرے کے اوپر مینار بنا دیا جاتا ہے کہ پتہ چلے یہ کسی کا گھر نہیں مسجد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے کہاں اتریں گے؟ بولیے ذرا، مینار پہ، تو حدیث میں ذکر تو آ گیا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، جو حقیقی دین رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے کسی بدعتی کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے لاجک پیش کریں گے۔ اور پھر ایک اور آخری بات سن لیں، اس زمن میں اگر آپ سارے لاجک کا جواب دے لیتے ہیں، جو اور بھی تھے، وقت کام میں آگے بھی جانا ہے، ایک لاجک یہ پیش کیا جاتا ہے اپنے بدعتی کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے،
آگے سے کہتے ہیں جناب منع دکھائیں، منع کہاں لکھا ہے، کہاں پہ منع ہے یہ کام؟ اور بھائی کام عبادت میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے. اگر میں یہاں پہ کو کہوں کہ یہ عمل کیا کرو تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ ثبوت کہاں ہے، رسول اللہ نے کام کیا کہ نہیں کیا. لیکن اگر کوئی کام کرنے کو نہیں کہا جا رہا تو اس کی منع کی دلیل کوئی نہیں. سوال ہوتا ہے ثبوت کا، ممانعت کا نہیں. اگر آج عیسائی لوگ اٹھ کے آ جائیں اور آگے کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر ہم مناتے ہیں، منع دکھاؤ کہاں پہ ہے، تو آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. اسی طرح اگر کسی کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کچھ کلمات زیادہ ہیں، وہ آگے کہیں کہ منع دکھائیں کہاں پہ ہے، آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے نا. تو منع کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے ثبوت کی، دلیل ہوتی ہے پروف کی، کہ ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یا رسول اللہ نے اس کام سے جو ہے وہ اس کام کا آپ نے اجازت دی، یا آپ کے سامنے یہ کام ہوا. تو ثبوت کی دلیل ہوتی ہے، ممانعت کی دلیل نہیں ہوا کرتی.